فرش التراب يضمني. اسلام آئے گا اسی طریقے سے لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اور یہ حضرت ابو بکر کی ایک تقریر کا جملہ ہے، جیسے حضرت عمر کی ایک تقریر کا میں نے جملہ سنایا آپ کو، من بایا خلیفتا عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت له. مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کی خلافت کا جو بیعت کی گئی وہ بیعت صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول سنا رہا ہوں. حضرت عمر کو جب انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنا جانشین بنایا تو خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان ھذا الامر، مسلمانوں یہ جو ہمارا معاملہ ہے دین کا اور خلافت کا، لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اس طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اور اسی کو امام مالک نے نقل کیا، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. وہی بات میں کہہ رہا ہوں، حضور نے کیسے کیا ہم کیسے کریں گے. دیکھیے حضور نے پہلے کام کیا کیا، ایمان کی دعوت بذریعہ قرآن. پہلا کام یہی تھا، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. آج ہمیں دعوت تجدید ایمان کرنی ہے بذریعہ قرآن. تجدید ایمان، اس لیے کہ ہم ویسے تو مسلمان ہیں لیکن جیسے کچھ مسلمان ہیں وہ مجھے بھی معلوم آپ کو بھی معلوم. ایمان کہنے کو ہے، عقیدہ ہے، کتنا کچھ یقین حاصل ہے وہ آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم. لہذا اصل ضرورت ہے تجدید ایمان. اور تجدید ایمان بھی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، یہ قرآن کے سی پاروں میں. تو جو آپ فرما رہے تھے توکل صاحب کہ میں 25-30 برس سے لگا ہوا ہوں، تو واقعہ یہ ہے اس کا اکثر و بیشتر میرا حصہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے. ہماری تراویح 6-6 گھنٹے رات چلتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کے لیے. ہماری قرآن کانفرنسیں ہیں، قرآنی انجمنیں ہیں، انجمن ختام القرآن، قرآن اکیڈمیز ہیں، قرآن کالج ہے، قرآن تربیت گاہیں ہیں، درس قرآن کے کیسٹس ہیں، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں. میری زندگی کا بیشتر حصہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. بہت مطمئن ہوں میں، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں. ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کینیڈا کی، انہوں نے پوچھا آپ کی آمدنی، میں نے کہا آئی ارن نتھنگ. حیران ہوئی. میں نے کہا اور بات سن لو، آئی اون نتھنگ، میری کوئی جائیداد نہیں، میری کوئی آمد نہیں. مرکزی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ایک کوارٹر میں رہتا ہوں. میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں. 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اس سے میں کھا رہا ہوں. اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3-3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے ہیں اور وہ ان کے نام کر دیے. میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں، کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں، اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے، اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شے موجود ہے. تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے. مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے، روٹی مجھے ملتی رہی ہے، آج تک فاقہ نہیں آیا ہے. رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ کس لیے کیا؟ جب انجمن خدام القرآن لاہور کی قائم کی تھی، اس کے دیباچے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمن بنانے کا قائل نہیں ہوں، میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے، میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمن خدام القرآن کا. اور یہ 1972 کی بات ہے، آج سے 21 برس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال پہلا کام وہی ہے جو حضور نے کیا. فرق یہ ہے وہ کافر تھے، انہیں قرآن کے ذریعے سے ایمان کی طرف دعوت دی گئی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کے ذریعے سے تجدید ایمان کی دعوت دینی ہے. مرحلہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. نمبر 2 وہ جو حدیث میں سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اب جو لوگ واقعتاً شعوری ایمان اختیار کریں، شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ طے کریں نا پہلے. صرف جلسوں سے تو نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا تو پھر کچھ کرنے سے ہوگا. اور کرنے کے لیے میدان میں وہ آئے جو پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو. اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے، فریبی ہے، اسلام کا نام لیتا ہے. تو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام قائم کرو اور پھر جڑ جاؤ.
ایک مل جل کر ایک جمعیت بنو، ایک طاقت بنو، ایک قوت بنو، جماعت بنو، حزب اللہ بنو۔ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، جماعت کی شکل میں رہو، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، بالجماعت والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو، لسن اینڈ اوبے، ایسی منظم جماعت۔ یہ منظم جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے میں نے جب جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے، اس تنظیم اسلامی کی جماعت میں جو عہد نامہ ہے اس میں شمولیت کا، اس کی پہلی شق یہی ہے انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے ایک عہد کرتا ہوں ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے۔ یہیں سے شروع ہوگی ہجرت، اسی کو کہا ہے یہ سب سے اونچی ہجرت ہے، افضل ہجرت ہے۔ اور اس کے بعد جہاد ہے، تن من دھن لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور اس کے 3 مرحلے آئے ہیں ہماری ایک حدیث کے اندر، تم میں سے جو کوئی بری کو دیکھے، حدیث بہت عام ہے، سب کو یاد ہوگی، اس کا فرض ہے طاقت سے روکے، اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس جماعت میں، تنظیم اسلامی میں، اس حزب اللہ میں، اس خلافت کو قائم کرنے والی آرگنائزیشن میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں بدی سے نفرت ہے اور نیکی چاہتے ہیں کہ قائم ہو جائے۔ وہ معاونین کی تحریک ہم نے رکھی ہے، تحریک خلافت کے معاونین۔ تنظیم میں آنے کے لیے بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دو گے مانیں گے، وہ حکم کوئی بھی ہو، ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا ہماری منشا کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانیں گے۔ یہ ہماری بیعت ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کی۔ لیکن ہم نے ایک خانہ اب شروع کیا ہے تحریک خلافت۔ بتائیں تو صحیح لوگوں کو خلافت ہے کیا؟ یہ خلافت جو ہے یہ صرف کوڑے لگنے کا نام نہیں ہے، یہ خلافت صرف ہاتھ کاٹنے کا نام نہیں ہے، یہ خلافت صرف رجم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں خلافت میں ہیں۔ لیکن پہلے خلافت کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے، پہلے خلافت تمہیں حقوق دیتی ہے، پہلے خلافت جو ہے تمہیں تعلیم دیتی ہے، تمہیں توبہ کی توفیق عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کی روٹی کپڑا مکان ریاست کی ذمہ داری ہو، پھر بھی آپ چوری کریں تو ہاتھ کٹے گا۔ اگر آپ کے لیے نہ یہ بے حیائی ہے، نہ یہ سترو جو حجاب کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، نکاح کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے، اس کی رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں، پھر بھی آپ زنا کرتے ہیں تو رجم ہوگا اگر آپ شادی شدہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اس پورے نظام کو ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر جب تک طاقت کافی نہیں ہے صرف زبان سے ہوگی، جب طاقت کافی ہو جائے گی میدان میں آئیں گے،